بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ لوگوں کی دعا کی طفیل اور اس عاجز کی دعائیں جو آپ کے لیے ہیں، ان سب دعاؤں کی طفیل اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں. اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، قرآن کریم کو سننا، سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
دوستو عزیزو بچوں، آج بھی سورہ منافقون ہے، اس کا نمبر 63 ہے، 63، سپارہ نمبر 28 ہے، آیات 9، 10 اور 11، 3 آیات ہیں، 9، 10 اور 11، سورہ منافقون سپارہ 28، آیات 3، 9، 10 اور 11۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ ایسے حقائق ہیں جنہیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بچی اسپینش ایکواڈور کی مسجد میں آ کر مسلمان ہوئی۔ اتفاق سے میرے پاس دوپٹے تھے تو ایک دوپٹہ میں نے اس بچی کو اڑا دیا۔ تو اس نے کہا کہ کیا یہ لینا ضروری ہے؟ میں کہا جی بیٹا، اسلام میں چادر لینے کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا نہیں۔ چادر لینے کا حکم ہے، ننگے سر نہیں جا سکتی خواتین۔ آپ کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، بات وہی ہے جو اللہ نے فرما دی ہے۔ اگر مسلمان ہو تو کہ آج کے خطاب میں دونوں ٹائپ کے مسلمانوں کو خطاب ہے، سچے مسلمان اور گول مول مسلمان۔ جمعے کو ہوا کہ جمعہ پڑھنے خواتین آتی تھیں، اب ان میں اکثر بچیاں ننگے سر تھیں۔ وہ نماز کے وقت تو وہ اوڑھنی لے لیتی تھی، لیکن نماز کے بعد اتار پھینکتی تھی۔ تو نماز کے بعد اس بچی نے مجھ سے پوچھا کہ امام صاحب کیا 2 قسم کے اسلام ہے؟ میں کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جی کہ ایک تو وہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ دوپٹہ اڑایا تو میں نے اس دن سے تو اتارا ہی نہیں، آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے، لیکن یہاں مسجد میں آئی ہوں تو اکثر بچیاں میرے ساتھ کی جو ہم عمر ہیں وہ سب ننگے سر ہیں، تو کیا ان کے لیے یہ پرانے مسلمان ہے کوئی اسلام اور ہے، ہمارے لیے کوئی اور ہے؟ یہ بات اس لیے یاد آئی کہ آج ایک دوست نے اپنی پوسٹ شیئر کی کہ اس نے ایک مسلمان لڑکے نے، میرے ساتھ بھی پچھلے جمعے بھی واقعہ ہوا ہے، وہ تو لمبا کام ہو جائے گا، بس چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ ایک خاتون کو مسلمان کیا اور کہا کہ بیٹا شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، ادب کرنا ہے، سر پہ دوپٹہ لینا ہے، باتیں کرتا رہا۔ بچی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ جب وہ دعا کرنے لگے مولوی صاحب، وہ ساتھی ہمارا، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب ایک بات تو سنو۔ کہا ہاں بتائیے۔ اس نے کہا کہ یہ جتنے کام آپ نے مجھے کہے ہیں تو آپ نے مسلمان کیا ہے، تو اس بچے کا نام علی تھا، کہا یہ علی کو بھی مسلمان کرو، کیونکہ یہ شراب بھی پیتا ہے، یہ زنا بھی کرتا ہے، یہ حرام بھی کھاتا ہے، مجھے تو آپ نے مسلمان کر دیا، اس کو بھی مسلمان کر دو تاکہ ہم مسجد میں آئیں دونوں مسلمان ہو جائیں۔ یہ المیہ ہے۔ آج کے خطاب میں اللہ کریم نے دونوں ٹائپ کے مسلمانوں کو خطاب کیا، چونکہ بات منافقوں کی ہو رہی تھی نا، تو منافق کلمہ گو تو تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حقیقی مسلمان بھی اور وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی۔ اب اندر تو نہیں نا جھانک کے دیکھا ہم نے، حالانکہ ایمان تو یہی ہوتا ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، اور جب کلمہ ہمارے اندر چلا گیا تو ہم مومن ہو گئے۔
یہی مومن کی پہچان ہے. جس طرح اس بچی نے کہا کہ یہ تو کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے، یہ پرانا مسلمان جدی پشتی، لیکن کام تو وہی کرتا ہے جو میں کرتی تھی، اس کو بھی مسلمان کرو. تو معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، منافقین کو بھی خطاب ہے، مومنوں کو بھی خطاب ہے، سچے مسلمانوں کو بھی خطاب ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں مشغول نہ کر دے. مشغول بالکل ڈوب جاتا ہے بندہ مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں. اچھا، یہ مجھ سے بہتر آپ زیادہ جانتے ہیں کہ انسان کہتا ہے جی کہ روٹی کمانی فرض ہے جناب، بچے پالنے فرض ہیں. سچی بات ہے، نو ڈاؤٹ فرض ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو آپ نے کمایا اور کما کے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دیا. سب سے بہترین پیسہ، کوئی شک نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مشغول ہو جانا اور اتنا مشغول ہونا کہ مال اور اولاد کی خاطر اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے. ان ذکر اللہ کیا مطلب؟ ذکر تو کئی معنی ہیں نا، قرآن مجید نے سارے بیان کیے ہیں. چونکہ یہ تھوڑا وقت ہوتا ہے تو پھر بہت تشریح نہیں کر سکتا میں. ذکر یہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے. اور قرآن مجید ایک صرف ذکر ہے. قرآن فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن ہے. مفسرین کیا لکھتے ہیں، صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ فرماتے تھے کہ یہاں سے مراد 5 وقتہ نماز ہے. جب زکوٰۃ کا وقت آ جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اللہ پاک حج کے پیسے عطا کر دے تو پھر حج کرنا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد کی محبت میں تو اس قدر مشغول ہو جائے کہ نماز گئی، زکوٰۃ گئی. کرتا ہوں حج. میں نے اپنے ایک نمازی سے کہا، اللہ کی شان ہے، دیکھو مدت بعد بات مجھے یاد آئی ہے. میں نے کہا بھائی تیرے پاس تو رب کا دیا بہت کچھ ہے، حج کر لو. پتا اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا واہ مفتی صاحب، میرے پاس مرنے کا وقت نہیں ہے، آپ حج کی بات کرتے ہیں. وہ جو نوٹوں میں کھیلتا تھا، باوقار، بامراد، صاحب پیسہ تھا، جب اس قسم کے کفریہ کلمات اس کے منہ سے نکلنے شروع ہوئے تو آج وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہے. میری آنکھوں کو دیکھی بات کر رہا ہوں، میری اپنی مسجد کا نمازی ہے. بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کرنے کٹھے پیسے تمہیں کون منع کرتا ہے؟ اولاد بنانا کون منع کرتا ہے تمہیں؟ میں تو خود کہتا ہوں، میں نے تو کل پوسٹ بھی ڈالی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے 13 بچے دیے، اللہ نے 13 کے 13 پال دیے، جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، صاحب اولاد ہو گئے. اور ہمیں تو شروع سے پڑھایا جاتا ہے بچے 2 ہی اچھے. جو دماغ میں بات یہ ہو رزق کی، او جی کون دے گا رزق، او جی یہ ہو جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، تو محنت کر، رزق اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ بتا نحن نرزقکم وإیاہم، اگر ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں تو اس کو بھی دیں گے، ان کو بھی دیں گے. چونکہ رزق کی ڈیوٹی تیری نہیں ہے، تیری ڈیوٹی محنت کی ہے. گھر میں بیٹھ کے مکھیاں مارے اور پھر کہا جی دیکھو جی اب میں کیا کر سکتا ہوں. بدنیت ہو،
کام کرنے کی عادت نہ ہو تو پھر اللہ کو اور اللہ کے احکام کو برا سمجھے. محنت کر، اٹھ کھڑا ہو جا. اور نہیں نا. میں جب بچپن میں کراچی گیا ایک مرتبہ، یہ 19 پڑھتا رہا ہوں وہاں کافی عرصہ میں، تو وہ میری ویدر ٹاور، اس کے ساتھ وہ بولٹن مسجد، میمن مسجد ہے، اس کے ساتھ کا علاقہ. تو جو میمنوں کے بچے تھے نا، وہ رومال کھڑے کے بیچ رہے تھے. لینڈ لارڈوں کے بچے تھے، روڈ پہ کھڑے ہوئے بیچ رہے تھے. کوئی قلم بیچ رہا تھا، کوئی پین بیچ رہا تھا، کوئی گھڑیاں بیچ رہا تھا. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے باپ بڑے امیر لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب، وہ زمانے تو مفتی نہیں تھے، پڑھ رہے تھے، قمر صاحب بات یہ ہے کہ باپ نے ان کو اس لیے باہر بھیجا ہے کہ محنت کرنا سیکھ. آج تو محنت کرے گا، کل کو تیرا اللہ ہاتھ پکڑ لے گا. جب ہم نے محنت کرنی نہیں، نیت ہی مانگنے پہ لگا دی ہے، تو میرے بھائی پھر نتیجہ تو وہی نکلے گا نا. تو پھر تم بچوں کو کوسو گے نا، تو پھر کہو گے نا لوگوں کو کہ بچے دو ہی اچھے، بچہ ایک ہی اچھا. بہرحال میں اس پہ بحث نہیں کرتا لمبی، وہ آپ کا اپنا کام ہے. لیکن اتنا مشغول نہ ہو مال اور اولاد کو جمع کرنے میں کہ اللہ کی یاد کو بلا دے. نماز جاتی تو جائے، روزہ جاتا ہے تو جائے، زکوٰۃ کبھی کرنی دینی نہیں. اور حج کے لیے تو میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا اپنی مسجد کا، اپنے نمازی کا، کہ جی میرے پاس تو مرنے کا وقت نہیں ہے. آپ مفتی صاحب حج کی بات کرتے ہیں. بہت پرانی بات ہے. گوجرا منڈی ٹیچر لگ گیا میں. میرا ایک دوست تھا منڈی میں، اللہ پاک اسے زندگی دے، اگر وہ زندہ ہے تو، محمد شریف نام تھا اس کا. اس نے اپنے والد کو حج کے لیے بھیجنے کے لیے پیسے جمع کرانے کے لیے مجھ سے پوچھا، مسئلہ پوچھا. تو میں نے اس کو بتا دیا بھی جمع کرا دو. تو جب باپ سے پوچھا کہ ابا جی وہ حج کے پیسے جمع کر رہا ہوں، اس زمانے میں غالباً 800-900 روپے حج کے جمع ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. یہ بہت پرانی بات ہے. تو اس نے کہا نو میرے پیسے نہ جمع کرانا، میں نے ابھی بھینس لی ہے. اس زمانے میں 3000 کی بھینس، وہ بہت بڑی بھینس تھی، دنیا دیکھنے آتی تھی، چونکہ میں نے خود 500 روپے کی لی تھی بھینس. تو اللہ کی شان ہے، پیسے جمع نہیں کرائے، جمع ہو گئے، قرآن اندازی ہو گئی. جس نے حاجیوں کا پہلا وفد جا رہا تھا حج کے لیے، حاجی صاحب کی بھینس مر گئی، نہ حج ملا نہ بھینس رہی. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پیسہ آ جائے اٹھ، نیت کر، اور اللہ کی راہ میں تو صاحب مال اور صاحب توفیق حج کر. تجھے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور اگر کوئی ایسا کرے گا، سن لے بات، اگر کوئی ایسا کرے گا کہ اولاد اور مال کی خاطر نمازوں کو بھول جائے، زکوٰۃ کو بھول جائے، خیرات کو بھول جائے، حج کو بھول جائے، تو فرمایا ایسے لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. اللہ خسارہ، گھاٹا میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوچے ذرا، یہ غور کرنے کی باتیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے، ایک دن پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین خیرات کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ تم تندرست ہو، جان ہو تمہارے اندر، مال کمانے کا بھی حوصلہ ہو، اور مال کی محبت بھی ہو، اور غریبی کا خوف بھی ہو. فرمایا کہ اس حالت میں اگر تو زکوٰۃ ادا کرے گا،
خیرات کرے گا، حج کرے گا، تو فرمایا وہ بہترین خرچ ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر جب تمہاری جان لبوں پہ اٹکی ہو، سرکار فرماتے ہیں، تو اس وقت تم کہو کہ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا، او بھائی اب تیرے بس میں نہیں رہا۔ سرکار نے فرمایا وہ اللہ نے وارثوں کا مال مقرر کر دیا ہے، اب تیری کوئی حیثیت نہیں۔ تیرا مال اس وقت تھا جب تو تندرست تھا، طاقتور تھا، مال کی محبت تھی، غربت کا خوف تھا۔ اللہ فرماتا ہے اسی ضمن میں یہ آیت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ یہ وہ نہیں جو لوگوں کو آپ زکوٰۃ خیرات دیتے، وہ نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، واجبات کی بات ہو رہی ہے، صدقات واجبہ۔ ویسے تو صدقات واجبہ کے ساتھ صدقات نافلہ بھی ہوں تو سونے پر سہاگا ہے۔ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو شروع کے درس میں، وہ میرا ایک شاگرد ہے، لاہور سے آیا تھا، $100 اس کی جیب میں تھا، بڑا پیسہ بنایا اس نے ماشاءاللہ، دکانیں بنائیں۔ اس نے ایک پیٹرول پمپ خریدا، سننے والی بات ہے یہ، $1,00,000 اس کے پاس پڑا تھا، دکان اس کی چل رہی تھی، تو اس نے تھوڑا آگے بڑھنے کے لیے پیٹرول پمپ خرید لیا پینسلوینیا میں، یہ ہمارے قریب کی ریاست ہے۔ تو وہ بندہ 2 نمبر نکلا، اس کے پیسے ہی کھا گیا سارے۔ تو جب اس کو پتا چلا کہ میرا $1.5 لاکھ ڈوب گیا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ ہسپتال میں پڑا تھا، اس نے مجھے کال کی، استاد جی میرے ساتھ تو بڑا برا ہوا، وہ دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے یاد ہے کہ جب تم آئے تھے $100 تیری جیب میں تھا، کہاں؟ میں کہ $1,00,000 کیش پڑا ہوا ہے تیرے پاس، ایک تیری دکان چل رہی ہے، اور یہ ہارٹ اٹیک تمہیں کر لیا ہے۔ او بھائی جس کا مال تھا اس نے لے لیا، اور جب اس کو دینا ہوگا تمہیں پھر دے دے گا، پہلے کہاں سے تم نے لیا ہے؟ لاکھوں کے مالک تم کیسے بن گئے ہو؟ یہی اللہ فرما رہا ہے، مما رزقناکم، کرو خرچ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اپنے مال سے نہ خرچ کرنا۔ تم اگر کہتے ہو کہ یہ میرا ہے، پیدا ہوتے ہی تم لے کے آئے تھے ساتھ میں، کوئی ڈالر کو پاؤنڈ وانڈ نہ خرچ کرو، لیکن جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں خرچ کر، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت تیرے پاس آ جائے۔ جب آ جائے تو فرمایا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ موت قریب آ گئی ہے، چل ایسا کر تو تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی دے دے، بس میں واپس جاتا ہوں، اتنے میں صدقے کر کے آؤں گا، اتنے خیرات کر کے آؤں گا میں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میرا نام صالحین میں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، نہیں، اللہ ہرگز نہیں مہلت دیتا کسی کو بھی، اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا، کسی نفس کو بھی، اذا جاء اجلها، جب اس کی اجل آ جاتی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ بڑا باخبر ہے جو تم کام کرتے ہو۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ زیادتی عمر کا کیا چکر ہے؟
زیادتی عمر کا کیا چکر ہے؟ فرمایا کہ 2 چکر ہیں اس کے. ایک ہے حقیقی کہ جو لکھ دیا گیا وہ لکھ دیا گیا. ایک ہے ٹینٹیٹیو، اگر کرو گے تو یہ ہوگا، نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ اگر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ تقدیر جو تمہاری ٹینٹیٹیو ہے، اس میں اگر تم بہن بھائیوں کی خدمت کرو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے، رشتہ داروں کی خدمت کرو گے، عزیز و قربا کی دیکھ بھال کرو گے، اپنی قریبی دوستوں کا خیال رکھو گے، تو اللہ تمہاری عمر کو دراز کر دے گا. وہ حصہ آ جائے گا تیرے پاس واپس. اور اگر نہیں تو پھر فرمایا ہے کہ ذریعہ ہے، سرکار نے فرمایا. اور کون سا ذریعہ ہے؟ فرمایا کہ پھر تو اپنی نیک اولاد چھوڑ جا. نیک اولاد چھوڑ جا. کیوں؟ جب وہ تیری اولاد تیرے مرنے کے بعد دعا کرے گی، یعنی دعا کے قابل تو کر جا. مجھے بار بار باتیں یاد آ جاتی ہیں، اللہ جانتا ہے. اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، نیو جرسی سے مجھے کال آئی، جاننے والے تھے، بچہ تھا، انکل میرے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پلیز آپ آ جائیں. رات کے 1-1:30 بج رہا تھا، اٹھا دیا اس نے مجھے. میں نے کہا کیوں بیٹا، کیوں آؤں میں، کیا ہوا؟ کہا وہ ابا کی جو بھیا تھے وہ گھر میں ہے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو آپ ایسا کریں کہ رات آ جائیں تو آپ رات میرے ابا کے پاس گزاریں. میں کہا واہ سبحان اللہ. صبح جب تو اٹھے گا، ایمبولینس آئے گی، لے جائے گی، سارے کام ہو جائیں گے، فارغ ہونے کے بعد کار تیری ہوگی، مال کا مالک تو بنے گا، کاروبار کا مالک تو بنے گا، اور رات گزارنے کی تو مجھے بلا رہا ہے، تو پھر مجھے کیا دے گا تو؟ ہو بھائی تیرا باپ ہے. اس سے پہلے کہ وہ 91 کو کال کرے ان کے آنے تک اپنے باپ کی میت کے پاس بیٹھ، وہ اللہ کا قرآن ہاتھ میں پکڑ اور پڑھ اپنے باپ کے لیے. کہتا ہے مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا. ہو بھائی اپنے بچوں کو اس قابل کر جاؤ. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر مرنے کے بعد زیادتی عمر چاہتے ہو، مرنے کے بعد زیادتی عمر چاہتے ہو، تو پھر اولاد کو نیک بنا کے جاؤ. چونکہ جب وہ نماز پڑھے گی نا، تو پتہ ہے نماز کی جو دعا ہے، اکثر آپ کو یاد کراتا رہتا ہوں، کیا ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اس کے بعد کیا کہتے ہو؟ ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ اکبر. اب بچہ بیٹھا ہوا ہے، باپ اس کا فوت ہو گیا ہے، اس نے دعا اسپیشل نہیں کی، نہ نماز پڑھی ہے، اور نماز کے اندر وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور میرے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے. سرکار نے فرمایا کہ جب تک اولاد، پھر اولاد کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد دعا کرتی رہے گی، حتیٰ کہ اگر وہ گناہ گار ہوگا تو قیامت کے دن جب وہ قبر سے نکلے گا تو اس کے گرد نور کے حالے ہوں گے. وہ پوچھے گا یا اللہ میں جب قبر میں آیا تھا تو میری حالت تو ایسی نہ تھی، یہ کیا ہوا؟ اللہ فرمائے گا تو جو دولت ایمان اور قلب کی دولت بچوں کو دے گیا تھا، وہ تیرے بچوں نے دعا کی، پھر انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا، انہوں نے پھر دعا کی. وہ والدیہ میں بظاہر ایک ہے، لیکن وہ جب تک وہ پڑھتا رہے گا پوری نسل کو. آپ نے پڑھا نہیں ہے سورہ اس میں کہف کے اندر کہ وہ جو بچوں کی دیوار بنائی تھی حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے، 7 پشتوں میں ان کا دادا پردادا نیک انسان تھا. اور جس کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ کہف میں کہ حضرت موسیٰ نے جب پوچھا خضر سے کہ ہم یہ دیوار کیوں بنائیں، تو فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا.
تو باپ نہیں تو وہ شگرد دادا تھا وہ. بھائی اللہ فرمائے گا تیرے بچے تیرے دعا کرتے رہے، میں تیری نیکیاں جمع کرتا رہا، اور آج یہ نور کا حالہ جو ہے یہ تیری بچوں کی دعائیں ہیں، یہی تیری درازی عمر ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا. دوستو، بھائیو، عزیزو، اسلام ایک ہی ہے، دو طرح کا نہیں ہے. اگر اسلام نے کچھ اصول مقرر کیے ہیں، میری بچیاں سن لیں، میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں. یہ جو آزادی ہے یہ بے حیائی ہے. میرے رب نے جو قرآن پاک میں لکھ دیا کہ اے خاتون، اے مسلم خاتون، مسلمان خاتون کو خطاب ہے کہ جب باہر نکلا کر تو سر کو ڈھانپ لیا کر، دوپٹہ اوڑھ لیا کر، چادر اوڑھ لیا کر. یہ جو شٹل کاک برقعے اور یہ جو آج کل کالا برقع چل رہا ہے، یہ برقعے تھوڑے، یہ تو بے حیائی ہے سری. چادر جو صحیح لباس ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ فرماتا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اتنا نہ مشغول ہو مال اور اولاد کے چکر میں کہ تو نمازوں ہی کو بھول جائے، تو زکوٰۃ دینا ہی بھول جائے، تو حج کرنا ہی بھول جائے. نہ، ایسا نہ کر. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو گھاٹے میں ڈال دیتا ہے، خسارے میں ڈال دیتا ہے. تو اللہ پاک وہی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری رہنمائی فرمائے. اچھا، آج کی رپورٹ یہ ہے کہ آج میں وہ نیورولوجسٹ کے پاس گیا تھا جو دماغ دیکھتے ہیں. تو ساری رپورٹیں پیش کی، 1 MRI، 2 MRI، 3 MRI، 1 بیاپسی، 2 بیاپسی، 5 ہی ندی. دیکھ کے اس نے کہا کہ جنٹل مین، مجھے کچھ نہیں دکھا، اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اس نے کہا کہ جنٹل مین یہ تو 2 مہینے پرانی رپورٹیں ہیں، میں تو اپنی رپورٹیں بناؤں گا. اب میں نئی MRI کروں گا، میں نئی بیاپسی کروں گا، پھر تمہارا کوئی علاج کروں گا، اور میں قیامت سے گزر رہا ہوں. اللہ پاک ان لوگوں کو حیا دے کہ یہ انسان کی قدر کرنا سیکھیں. پیسے تو بنتے رہیں گے، پیسے تو رب دے ہی دے گا، لیکن نہیں. امریکہ میں سب سے پہلے پیسے بناتے ہیں، پھر مریض دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں الٹا کام ہے. وہاں کہتے ہیں پہلے پیسے جمع کراؤ اور اس کے بعد علاج کریں گے. یہاں کم از کم یہ نہیں ہے، یہ پہلے علاج کر کے سیدھا کر دیتے بندے کو، پھر کہتے بتا پیسہ کیسے دے گا. لمبی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. میرے کان کے لیے دعا ضرور کرنا، تکلیف بہت ہے. بسا اوقات لفظ میرے جو نا وہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ تکلیف ہے. تو اللہ تبارک تو میری بھی تکلیف دور کرے. اور کافی گھرانے کووڈ میں آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو شفا دے. اور جو کووڈ سے لوگ شہید ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کو شہادت کے درجے پر فائز کرے اور اپنے فضل سے اپنا اجر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.